چھوڑو مجھے، وہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کے جبڑوں پر مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر زریار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے زبردستی اس کا منہ کھول کر میڈیسن اندر ڈالی اور اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ بریرہ نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں سے بائیں ہلایا۔ اسی عمل میں کچھ پانی حلق سے نیچے اترا جو اپنے ساتھ منہ میں موجود گولیاں نگل گیا، جبکہ کچھ پانی چھلک کر اس کے کپڑوں کو گیلا کر گیا۔ زریار نے اسے زبردستی بیڈ پر دھکا دیا۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک بار پھر سے چلائی، مگر مقابل پر کسی چیز کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ دیے، جس کا زریار پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ کوشش کر لو مگر جتنا مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرو گی کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنا کام پورا کر کے رہوں گا۔ خود کر لیتی تو بہتر تھا مگر تم نے ہی مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کا سرد لہجہ بریرہ کی روح کو کپ کپا گیا۔ زریار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قابو کیا اور دوسرے سے اس کی آنکھ میں وہ ڈراپس ڈالے۔ تمہیں زبردستی کے علاوہ اور کرنا بھی کیا آتا ہے؟ وہ ہمت مجتمع کیے تلخ لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں غم و غصہ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ زریار اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی پانیوں سے بھری آنکھیں، بھیگی پلکیں، سنہرے بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ کپ کپاتے ہونٹ اور ستواں ناک، وہ لڑکی آج بھی اس کا ایمان ڈگمگانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اس کے ہوشربا سراپے سے نظریں چرا گیا اور جا کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا جیسے خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو کہنا، وہ غصے میں کہتے ہوئے ہاتھ سے ٹٹول کر کمفرٹر کو سر سے پاؤں تک اوڑھے لیٹ گئی، جبکہ زریار ایک بار اس کی طرف دیکھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں مونڈ گیا۔ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی، ہمیشہ کی طرح آج بھی نیند اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ موم پلیز جائیں نا زرشال کے گھر رشتے کے لیے، پلیز۔ اس بار زمارے ایک ماہ بعد ہاسٹل سے واپس آیا تو وہی شادی کی رٹ شروع کر دی۔ موم پلیز مان جائیں، بریرہ اس کی حمایت میں بولی۔ جی آنٹی پلیز مان جائیں نا زمارے بھائی کی بات، زناش بھی اس کے لیے بولی۔ موم اچھے لوگ ہیں، آپ ان سے مل تو چکی ہیں، میں تو کہتا ہوں جا کر سیدھا نکاح کی بات کریں۔ زیگن نے تو جیسے بیٹھے بیٹھے ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ زمارے تم نے ان سب کو کیا رشوت دی ہے جو سب تمہارے حق میں بول رہے ہیں؟ بسمہ نے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کسی کو بھی کوئی رشوت نہیں دی، سب حق کے ساتھ ہیں۔ سب چاہتے ہیں گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے، کیوں یہی چاہتے ہیں نا سب؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی موم، سب بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اگلے دن بسمہ خان زرشال کے گھر پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ سدرا، دراصل ہم آپ سے زرشال کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ ہمیں ہمارے بیٹے زمارے کے لیے زرشال پسند ہے۔ آپ زرشال کو ہمیں سونپ دیں، ہم ہمیشہ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ بسمہ نے سدرا سے کہا۔ جی یہی مناسب عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی، مگر جہاں تک مجھے پتا ہے زمارے تو ابھی پڑھ رہا ہے، سدرا نے کہا۔ جی خیر سے MBBS کر رہا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ یہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم نکاح کے پاکیزہ بندھن میں انہیں باندھ دیں، مگر رخصتی ہم زمارے کے ڈاکٹر بن جانے پر کریں گے۔ زیگن، زریار، بریرہ جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی ان کی باتوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ اسی دوران زمارے بھی وہاں چلا آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بسمہ نے زمارے کو آنکھیں دکھائیں۔ ہاں ہاں ہاں، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا گھر میں جانے وہاں کیا بنتا ہے، میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ بھئی آخر میرے رشتے کی بات ہو رہی اور میں ہی وہاں نہ ہوں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ وہ زیگن کو آنکھ ونگھ کیے بولا۔ بری بات ہے زمارے۔ زریار نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ السلام علیکم۔ شہریار نے سب کو وہاں دیکھ کر مشترکہ طور پر سلام کیا۔ اسی دوران زرشال سب کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ شہریار تم تو زمارے کو اچھے سے جانتے ہو اور تم دونوں میں دوستی بھی اچھی ہے تو تم ہی جواب دو، سدرا نے اس سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر زریار کے ساتھ بیٹھے ہوئے زمارے کو دیکھا۔ زمارے جس نے ابھی چائے کا پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا، شہریار کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر حلق میں بری طرح پھندا لگا، جبکہ زریار اور زیگن ایک دوسرے کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا زمارے، سب ٹھیک ہے؟ شہریار نے پریشانی سے استفسار کیا، جبکہ زمارے سکتے کی کیفیت میں شہریار کو دیکھ رہا تھا۔
جانے وہ کیا جواب دیتا ہے، کہیں اس کی نیا پار لگنے کی بجائے پہلے ہی ڈوب جائے۔ امی انہیں کون نہیں جانتا، شہر کے مشہور ترین بزنس مین زریار خان ہیں۔ ان کے گھرانے سے تعلق بنانا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنا سٹیٹس بھلا کر ہمارے گھر قدم رکھا ہے تو ہمیں بھی ان کے بڑے پن کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ شہریار کی بات سن کر زمارے کی کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ پھر آپ کوئی مناسب دن دیکھ لیں نکاح کے لیے، بسمہ نے کہا۔ بہن جو آپ کو مناسب لگے، سدرا نے کہا۔ چلیں اس جمعہ کو اس مبارک فریضے سے فارغ ہو جائیں، بسمہ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، سدرا نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زرشال تو چائے رکھ کر جوں کچن میں غائب ہوئی پھر دکھائی نہیں دی۔ زمارے کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ کنٹرول لٹل ماسٹر، زریار نے زمارے کو دیکھ کر ادھر ادھر جھانکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے موقع محل کا احساس کروایا۔ بھائی یہ جمعہ کب آئے گا؟ آئے تو ہوئے تھے، میں تو کہتا ہوں آج ہی اس کام سے فارغ ہو جائیں۔ سب اچانک ہی خاموش ہوئے تھے، اس لیے زمارے کی باتیں سب نے سن لی۔ سب ایک ساتھ ہنسنے لگے تو وہ کھسیانہ سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ زمارے ہاسٹل سے واپس گھر شفٹ ہو چکا تھا۔ نکاح کی خوشی میں بسمہ کے ساتھ بازاروں کے چکر بھی ہنسی خوشی لگا رہا تھا۔ بسمہ نے تینوں بیٹوں کے لیے ایک جیسے ڈریس منتخب کیے۔ زناش کے لیے اپنی پسند کا ڈریس لے آئیں، جبکہ یمنی نے ان کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے لیا۔ بسمہ نے بریرہ سے بھی کہا کہ اس فنکشن کے حساب سے جوڑا خرید لے، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو شاپنگ کی تھی، ان میں سے کوئی بھی پہن لے گی۔ بہت انتظار کے بعد بالآخر وہ خوشیوں بھرا دن آن پہنچا۔ چونکہ نکاح پہ زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے اس کا انتظام بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے نکاح کی رسم کے لیے گھر کے صحن کو ہی ترجیح دی۔ بیوٹیشن بھی زرشال کو تیار کرنے آ چکی تھی اور وہ بھی ماہرانہ انداز میں میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے تیار کر چکی تھی۔ اناری رنگ کے کامداری لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیبتن کیے ہوئے تھی۔ وہ لباس اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ جیولری کے نام پر ماتھے پر چھوٹا سا ٹیکا لگا رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے آویزے اور باریک سا نفیس نیکلس پہنے ہوئے تھی۔ ماشاءاللہ، سدرا اندر آئیں تو اپنی بیٹی کو یوں سجا سنورا دیکھ کر بلا اختیار بولی، اللہ پاک نصیب بھی اچھے کرے میری بیٹی کے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی۔ ان کو آزردہ دیکھ کر زرشال نے بڑی مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا تھا۔ واؤ، آج تو میری بہن بہت حسین لگ رہی ہے، گل نے اس کی تیاری کو سراہتے ہوئے کہا اور ماحول میں چھائی افسردگی کو اپنے الفاظ سے ختم کیا۔ سدرا انتظامات دیکھنے باہر نکل گئیں۔ تو پھر میری بہنوں کو اس کا پیار مل ہی گیا، گل نے اسے چھیڑا۔ آپی، وہ نہ روٹھے انداز میں چلائی۔ ارے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ویسے تو تم بہت خوش نصیب ہو زرشال، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ اور سلامت رکھے، گل نے اسے دل سے دعا دی۔ تھینک یو آپی۔ گل ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ساس فرزانہ بیگم کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ ان کے فوجی شوہر تو اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ زریار اپنے آفس میں فائلز پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ فون بجنے پر اس کی سمت متوجہ ہوا، جہاں موم کالنگ کر لکھا آ رہا تھا۔ اس نے جلد ہی کمپوز ہوتے ہی فون اٹھا کر سلام کیا۔ زریار تم آئے نہیں ابھی تک، یہاں زمارے بھی تمہارا پوچھ رہا ہے، جلدی آ جاؤ۔ بسمہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولی، موم میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اور آفس میں بھی بہت کام ہے۔ زریار ان کو ٹالتے ہوئے بولا، زریار تمہارے بھائی کا نکاح ہے، کسی غیر کا نہیں۔ اوکے موم، میں آتا ہوں، ان کی زریار کی تھکان زدہ آواز سنائی دی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو بھی خوشیوں کا منہ دکھا دے۔ بے ساختہ زریار کے لیے ان کے منہ سے دعا نکلی۔ اس دن موم مجھے یمنی سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب موم کو کون سمجھائے کہ میں ایسا نہیں چاہتا، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں، بار بار مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، زیگن نے زمارے کو بتایا۔ زناش جو زمارے کے پریس شدہ کپڑے لے کر آئی تھی، ان دونوں کی باتیں سن کر وہیں سے پلٹ گئی۔ بریرہ مٹھائی رکھوا دی گاڑی میں؟ جی موم، رکھوا دی۔ بریرہ نکاح کے بعد بانٹے جانے والے چھوارے وغیرہ بھی رکھوا دیے نا؟ جی موم، وہ بھی رکھوا دیے ہیں۔ بے شک وہ زریار سے ناراض تھی، مگر بڑوں کی عزت کرنا اور ان سے تمیز سے پیش آنا ہی اس کی تربیت میں شامل تھا اور وہ اسی پر عمل پیرا تھی۔ بسمہ اور باقی گھر والوں سے ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ جلد ہی ان سے گھل مل گئی تھی۔ جاؤ، کام سب مکمل ہو گئے ہیں، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، 1 منٹ کی بھی دیری ہوئی تو زمارے نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ جی موم۔
बरीरा कौन सा ड्रेस पहनोगी? आखिर को तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मॉम कोई सा भी पहन लूंगी। चलो आओ मैं तुम्हें बताऊं। वो दोनों एक साथ कमरे में आईं। बरीरा ने अलमारी खोली। अभी तक कुछ शॉपिंग बैग्स वैसे के वैसे ही पड़े थे। बिस्मा ने सारे शॉपिंग बैग्स चेक किए। ये कब लिया था हमने, मुझे तो याद नहीं। वो एक डार्क ब्लू कलर का ड्रेस देखकर बोली, मुझे भी नहीं याद। वो भी ना समझी से बोली, यही पहनो, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये थोड़ा भारी है। बेटा अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह की ड्रेसिंग ही करनी चाहिए। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो कहते हुए बाहर निकल गईं और वो ड्रेस लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बरीरा की वजह से निकाह का फंक्शन रात की बजाय शाम 5-6 बजे का रखा गया था, ताकि वक्त से वापसी हो जाए। जिमारे तैयार होकर बाहर निकला। इसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पर मैरून वास्केट पहन रखी थी, जो इसकी गंदमी रंगत पर खूब जच रही थी। माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, बिस्मा ने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। कभी गरूर नहीं किया। वो अपने बालों को उंगलियां फेर कर सेट करते हुए बोला, गुरूर करने वाली चीज नहीं हो तुम। सीढ़ियों से उतरती हुई यमनी ने तंजिया अंदाज में कहा। यमनी रेड कलर के शॉर्ट फ्रॉक जिस पर मोतियों का बारीक काम किया गया था, इसके साथ कैपरी पहने रेड मेकअप किए हुए थी। शक्ल धो जाकर अपनी कसम से चुड़ैल लग रही हो इस रेड रंग के फ्रॉक में। और ये सुर्ख लिपस्टिक, ऐसा लग रहा है ताज़ा ताज़ा किसी गाय का खून पीकर आई हो। और ये लाल रंग किस खुशी में पहना? शादी मेरी हो रही है, ना कि तुम्हारी। तुम्हें तो फैशन की बिल्कुल भी सेंस नहीं। तुम्हें क्या पता आजकल रेड कलर कितना इन है। वो मकरूर अंदाज में अपने स्ट्रेट बालों को पीछे झटक कर बोली, मैं भी किसके दिन मुंह लग रहा हूँ, वो भी आज के दिन। वो तासिफ से सर हिलाता हुआ खान साहब के कमरे की तरफ गया, जहां अभी कुछ देर पहले बिस्मा गई थी। जैगन जो तेजी से बाहर से अंदर आ रहा था, आते ही बास्केट नीचे गिरी। देख कर नहीं चल सकती, आंखों की जगह कहीं बटन तो नहीं फिट करवा रखे? जैगन ने कहरबार नजरों से घूरते हुए कहा, जबकि यमनी की नजरें इस बास्केट में से निकलकर गिरे फूलों से बने जेवर पर थीं। ये किसके लिए लाए हो? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखा करो। वो कहते ही बास्केट उठाकर अंदर चला गया। वो आज की रस्म के मुताबिक आतिशी गुलाबी रंग के लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। सीधी मांग निकाले, दोनों हाथों में भर भर के कांच की चूड़ियां पहने, कानों में खूबसूरत झुमके पहने हुए, बालों को एक तरफ से मिडियों में बांधा गया था, बाकी खुले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो लबों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाकर जूं ही पलटी, सामने जैकन को खड़ा देखकर बुरी तरह से सटपटा सी गई। वो जल्दी से इसकी साइड से निकली, लेकिन जैगन ने इसके पास से गुजरते ही इसका हाथ अपने गिरफ्त में ले लिया। जुनाश की सांसें हलक में ही फंस गईं। प्लीज मुझे जाने दें, वो सरासिमगी की कैफियत में बोली। स्याह सूट में मलबूस, मगरूर नकोश और सलीके से संवरे बालों में वो इसे दुनिया का वजीद तरीन मर्द लग रहा था। इसकी आंखों में शुरीदा जज्बात देख जुनाश ने फौरन नजरें झुकाईं। जैगन ने आहिस्तगी से इसका हाथ अपने हाथ में लिया और इसमें ताज़ा गुलाब और मोतिये से बने खूबसूरत गजरे इसकी कलाई में पहना दिए। फिर दूसरी कलाई में भी वैसे ही गजरा पहनाया। प्लीज जाने दें, कोई आ जाएगा। वो शर्मो खौफ से मिले जुले तासुरात के साथ रोहानसी आवाज में बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं। वो बेखौफी से कहता हुआ धीरे से अपने लब इसके गजरों से मजीन नाजुक और मुलायम हाथ पे रख गया। वो इसकी पहली प्यार भरी जसारत पर खुद में सिमटी हुई नर्वस हो गई। जैगन ने इसके कान से झुमका निकालकर बास्केट में से मोतियों से बने बाली उठाकर इसके एक कान में पहनाई। जुनाश को इसकी पुरतपिश सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। बाली पहनाकर इसके कान के लो पर अपने लब रखे, वो तो जी जान से कांप उठी। प्लीज, अब आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, वो धीमी आवाज में बमुश्किल बोली, क्योंकि इसकी इस कदर कुर्बत इसकी जान निकालने के दर पे थी। मियाँ बीवी में कैसे लिमिट्स? इसने जुनाश की थोड़ी को अपने पूरों से छूकर थोड़ा ऊपर उठाया तो जुनाश की सांसें बेतरतीब सी हो गईं। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो कहते हुए इसके दूसरे कान में भी बाली पहना गया। लगा तो नहीं? वो सवालिया अंदाज में बोला। जुनाश ने नफी में सर हिलाया। मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं, वो जू मायनी अंदाज में बोलकर इसकी रही सही जान भी निकाल गया। शर्म से सुर्ख पड़ते आरिस पर अपनी पुरशौक नजरें दौड़ा रहा था, जो इसे अपील कर रहे थे। मेरे साथ तो आपकी शादी जबरदस्ती हुई थी, जाएं इसी से कर लें जिस शादी जिसे आप और आपकी मॉम चाहती हैं। इसके लबों से शिकवा फिसला। अच्छा, तो जान जी इस बात पर नाराज हैं?
तो क्या नहीं होना चाहिए? वो इसकी आंखों में देखकर बोली, आप अपनी मॉम के सामने हमारे रिश्ते को जाहिर नहीं करते। इसका यही मतलब हुआ कि आपकी नज़र में हमारे इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और वो सही वक्त आने से पहले ही आंटी आपकी शादी यमुनी से करवा देंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी एरी गैरी से शादी करूंगा? वो कुछ कहे बिना खफगी से चेहरा फेर गई। जैगन ने बिस्तर पर पड़ा जरतार आंचल उठाकर इसके सर पर रखा। जैगन ने अपनी मीठी आवाज में इसके कान के करीब आते ही गाने के बोल बोलने शुरू किए। वो अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबाने वालों में से कतन नहीं था, फौरन अमल करने वालों में से था। इसने झुककर आहिस्तगी से बारी बारी इसके दोनों गालों पर प्यार भरी जसारत की। जुनाश के रुखसार अनारी हुए शर्म से तमतमाने लगे। इसकी फसूं खेज आवाज इसे एक नई दुनिया में ले जा चुकी थी। हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो तो मुझे आपके इतने करीब आने की इजाजत देता है। क्या हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि हम में से हवा भी ना गुजर सके, और आप लिमिट्स क्रॉस करने की बात करती हैं? वो शरारती लहजे में कहते हुए इसकी कमर से थाम कर अपने करीब कर गया। प्लीज, वो अल्तजाइया अंदाज में बोली। अपने हुस्न के जलवे बखेर कर कहती हैं कि मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ? आज तो आपका हसीन और शर्माया लजाया सा रूप मुझे मेरी तमाम लिमिट्स क्रॉस करने के लिए उकसा रहा है। वो इसके कपकपाते हुए लिपस्टिक से सजे हुए गुलाबी भरे भरे होंठों को नजरों पर फोकस किए बोला और मजीद इसके करीब हुआ। वो अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में जकड़े जोर से आंखें मीच गई। जुनाश, तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ। बाहर से बिस्मा की आवाज आई तो वो जैगन को धक्का दिए इससे फौरन पीछे हुई और दुपट्टे को संभालती हुई फूली सांसों समेत बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। अगली बार यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पीछे से जैगन की शोक आवाज ने इसके बढ़ते कदम रोके, मगर इसने वापस मुड़ने की गलती नहीं की और धड़कते दिल से बाहर भागी। वो मुस्कुराकर अपने बालों में उंगलियां फेर के आंखों को बंद किए इसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। अभी भी ऐसे लग रहा था कि वो खुद तो जा चुकी थी, मगर अपनी खुशबू यहीं छोड़ गई है। एक नर्स और दो मुलाजिमा खान साहब के ध्यान रखने के लिए मुकर्रर की। वो सब घर से निकलने लगे। अरे, ये बरीरा कहाँ है? ज़रियार कहाँ है बरीरा? बिस्मा ने पूछा। मैं देख कर आता हूँ। अरे रहने दो, आ गई। सामने से ही बरीरा इसी के खरीदे गए ब्लू ड्रेस में मलबूस, लाइट से मेकअप में अपने सुनहरी बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए बाहर आ रही थी। इसने एक नज़र सामने खड़े ज़रियार की तरफ देखा, जिसका दराज कद ब्लैक शलवार कमीज में मजीद नुमाया हो रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए सताइश देख कर वो ठिठकी, मगर फौरन नज़रों का जाविया बदल गई। एक गाड़ी में जैगन, जिमारे और जुनाश बैठी। यमनी जुनाश को इस गाड़ी में बैठते देख गुस्से से दूसरी गाड़ी की तरफ आ गई जहां बिस्मा बैठी थी। बरीरा ज़रियार के पास से गुजरकर गाड़ी में बैठने के लिए आ रही थी कि ज़रियार ने हाथ बढ़ाकर इसके जूड़े में लगी वाहद पिन निकाल दी और इसके सुनहरी बाल पुश्त पर बिखर कर लहराने लगे। वो हक दक सी रह गई इसकी सबके सामने की गई जिसारत पर। सामने गाड़ी में मौजूद जिमारे और जैगन, जो फ्रंट सीट पर मौजूद थे, अपने बड़े भाई की जिसारत पर एक दूसरे को देखकर शरारत से मुस्कुराए। मोम में बाल बांधकर वो थोड़ा सा झुककर गाड़ी में बैठी बिस्मा से बोली, बेटा, पहले ही बहुत देर हो गई है, इतना इंतजार करवाना नामुनासिब नहीं। खुले बाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आओ गाड़ी में बैठो। ज़रियार ने फ्रंट डोर खोला इसके लिए तो वो न चाहते हुए भी इसके साथ वाली सीट पर बैठ गई, क्योंकि पीछे बिस्मा और यमुनी बैठ चुकी थीं। ज़रियार ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली तो सब जरशाल के घर की तरफ रवाना हुए। सब मेहमान वहां पहुंच चुके थे। सिद्रा ने भरपूर तरीके से इनका इस्तकबाल किया। कामों के चक्कर में वो सही घन चक्कर बनी हुई थी। शहरियार भी इनकी मदद करवा रहा था। मौलवी साहब वहां पहुंच चुके थे। जरशाल वल्द इशफाक अली आपको जिमारे खान वल्द आमिर खान बाइवज हक महर 10 लाख सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। उन्होंने 3 बार ये अल्फाज दोहराए तो इसने इन्हें कबूलियत की सनद बख्शी। दूसरी तरफ जिमारे से भी पूछा तो इसने भी दिलो जान से अपनी आमादगी जाहिर की। दोनों तरफ से इजाबो कबूल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो सब ने इन दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ की। फिर सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खाला, आपने जुनाश का फूलों का जेवर देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो देखें, सामने बरीरा के साथ बैठी है। यमुनी ने इसकी तरफ इशारा करते हुए बताया। हाँ, जुनाश अच्छी लग रही है इनमें। उन्होंने इस पर प्यार भरी नज़र डालकर कहा, और आपको पता है ये जेवर किसने ला कर दिया है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने जरशाल की तरफ देखकर कहा, जो इस वक्त जिमारे के साथ सोफे पर बैठी थी।
خالہ میں نے زیگن کو اس کے لیے یہ جولری لے کر آتے دیکھا تھا، اس نے اپنے تئیں زیگن کے درگت بنوانا چاہی۔ ارے تو پھر کیا ہوا، بچی کا دل کر رہا ہوگا پہننے کو، اگر اس نے منگوا لیے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ چھوڑو سب، دیکھو زمارے اور زرشال ساتھ میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہی نہیں زرشال بڑی ہے زمارے سے، وہ مسکرا کر بولی۔ یمنی ان کی لاپرواہی پر غصے سے کھول کر رہ گئی اور وہاں سے اٹھ کر ایک خالی جگہ کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی، وہ ایک دم چکرا کر رہ گئی۔ شہریار جو سب مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس سرو کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک گر کے یمنی کے کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ لو اسٹینڈرڈ پیزا ڈلیوری بوائے، وہ حد درجہ نخوت سے بولی۔ کیوں؟ پیزا ڈلیوری بوائے انسان نہیں ہوتے؟ وہ زہر خند انداز میں بولا۔ تم جیسے مڈل کلاس لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں مجھے، یو چیپسٹر، ہٹو میرے راستے سے، اپنی اوقات مت بھولو، وہ تنفر زدہ آواز میں بولی۔ کس کی کیا اوقات ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، اور جن ہواؤں میں تم اڑ رہی ہو نا، یاد رکھو جتنی بلندی سے گرو گی نا چوٹ اتنی ہی گہری لگے گی۔ وہ دو بدو بولا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، یوں چٹکیوں میں اڑا دوں تم جیسے ذروں کو؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے 2 انگلیوں سے چٹکی بجا کر حقارت سے بولی۔ زمین پر آؤ میڈم، پھر دیکھو ہماری اوقات، بلندی پر ذروں کا اندازہ نہیں لگایا کرتے۔ زبان لڑاتے ہو مجھ سے، تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ یمنی نے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے چہرے پر نشان چھوڑتا، شہریار نے اسے ہوا میں ہی قابو کیا اور اشتعال انگیز انداز میں جھٹک دیا۔ تمہارے تکبر سے زیادہ گستاخ ہو سکتا ہے میرا لہجہ، میرا ظرف مت آزماؤ، مجھے خاموش رہنے دو۔ اتنی بلندی بھی کس کام کی کہ انسان اس پر چڑھے اور انسانیت سے ہی گر جائے؟ وہ اسے شانے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتا ہوا راستہ بناتا ہوا وہاں سے اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، اوپر سے شہریار کے ساتھ تلخ کلامی پر تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے وہاں ایک عورت کو کہا۔ جی، مجھے واش روم جانا ہے ڈریس واش کرنے، پلیز بتائیں کس طرف ہے؟ وہ اندر دائیں ہاتھ کے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اندر کی طرف بڑھی۔ ذلیل کمینہ، وہ اسے دل ہی دل میں بے نقد سنا رہی تھی۔ وہ آنٹی نے کس طرف کہا تھا، دائیں یا پھر بائیں طرف؟ وہ اندر آنے تک اسے گالیاں دیتے ہوئے کمرہ بھول گئی تھی۔ وہ بائیں طرف کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کیا، دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، اپنا گیلا فراک جھٹکا اور واش روم کی طرف بڑھی۔ ذرا یار دیکھو آج میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یمنی کے وہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد ذرا یار بسما کے ساتھ آ کر بیٹھا تو انہوں نے اس سے کہا، جی موم۔ وہ بریرہ پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر بولا، جو اس کے من پسند کپڑوں میں ملبوس اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ بیٹا تم سارا دن آفس میں مصروف رہتے ہو، کبھی بیوی پر بھی توجہ کر لیا کرو، بسما نے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ موم آپ دنیا کی پہلی ایسی ساس ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ بیوی پر توجہ دو، ورنہ ماں کو بیٹوں سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کے پلو سے لگے رہتے ہو، کبھی ماں کو بھی پوچھ لیا کرو۔ اس نے ان کی سیریس بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ ذرا یار میں سنجیدہ ہوں، وہ گھور کر بولی۔ بیٹا بیوی اپنے شوہر سے اور چاہتی ہی کیا ہے، صرف محبت اور تھوڑی سی توجہ، اسے تھوڑا وقت دیا کرو، ایک دوسرے کو جانو پہچانو۔ تم میری خواہش کو بھول گئے ہو کیا؟ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، مجھے مایوس مت کرنا۔ آخر میں ان کا لہجہ تھوڑا بھیگ گیا۔ موم پلیز کیا کر رہی ہیں؟ یہاں سب لوگ موجود ہیں، اگر انہوں نے آپ کو یوں دیکھ لیا تو جانے کیا سوچیں گے؟ مجھے آپ کی ہر بات یاد ہے، آپ پلیز بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ ایسا کرو، یہاں فنکشن تو ختم ہونے والا ہے، بس کھانا کھانا ہی رہ گیا ہے۔ میں بریرہ سے کہتی ہوں کہ خان صاحب کو دیکھنے کے لیے تم دونوں کو جلدی واپس بھیج رہی ہوں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گھر اور ساتھ میں اچھا سا ٹائم سپینڈ کرو، اور ہاں اس کی تعریف بھی کرنا۔ بسما نے اپنے بیٹے کو بیوی کو خوش کرنے کے ساڑھے گڑ بتائے۔ بس یہاں کچھ اور بھی ہے؟ زریار نے مسکرا کر پوچھا۔ جاؤ بھی اب؟ جی موم۔ السلام علیکم ٹیچر جی، کیسی ہیں؟ او سوری، اب تو سالی آدھے گھر والی ہو گئی ہیں آپ بھی، وہ شوخ پن سے مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، ہمیں آپ کی آدھی گھر والی بالکل بھی نہیں بننا، ہم پہلے ہی کسی کی پوری گھر والی بن چکے ہیں، گل نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے والی ہی کافی ہے، زمارے ہنس کر بولا۔ ویسے آپ سے تھوڑی مدد چاہیے تھی، وہ مدعے کی بات پر آیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ بھلا نکاح کے بعد دلہے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس بات سے آپ ناواقف تو نہیں ہوں گی؟
आखिर आप भी अब तजुर्बा कार हैं। गुल ने इसकी बात समझ में आते ही मुस्कुरा कर देखा। मिलना है जरशाल से? अरे वाह, ऐसे तो नहीं कहते। उस्ताद बच्चों की रग रग से वाकिफ होते हैं। सही पहचाना। जमारे, तुम पहले तो कभी इतने दिल फेंक नहीं लगते थे। बड़े सुलझे हुए लगते थे मुझे। मोहब्बत तो बड़े बड़ों सुलझे हुओं को उलझा देती है। क्या बताऊं, बस आपकी बहन की मोहब्बत का असर है। मुझे सरतापा बदल दिया। वो शोखी से लबरेज लहजे में बोला। ओके, आओ मैं तुम्हें जरशाल के पास ले चलूं। वो कहकर खुद आगे आगे चलने लगी। ये अम्मी का कमरा है, इसने दाईं तरफ इशारा किया। और ये शहरयार का कमरा, इसने बाईं तरफ इशारा किया। और मेरा और जरशाल का कमरा कभी हुआ करता था, अब सिर्फ जरशाल का। जाएं जी अंदर, आपकी दुल्हन अंदर ही है, मिल लें। थैंक यू सो मच आपी, जिमारे ने कहा तो गुल ने मुस्कुराकर इसे देखा। जल्दी आ जाना, फिर इसका गाल थपथपा कर बाहर चली गई। अहम अहम। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गला खनकार कर कहा। जरशाल ने पीछे मुड़कर देखा, वो दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा खड़ा हुआ था। आप क्यों आए यहाँ? कोई देख लेगा, घर में सब मेहमान हैं अभी। वो खौफ और घबराहट की मिली जुली कैफियत में बोली। अब तो अकेले में मिलने का फुल परमट लेकर आया हूँ। क्या मजाल जो मुझे यहाँ से आने से कोई रोके। यहाँ से अभी के अभी उठा कर ले जाने की हिम्मत रखता हूँ। मैडम, चैलेंज मत करिएगा। वो फर्जी कॉलर उचका कर बोला। और धीरे धीरे चलता हुआ जूं जूं इसके करीब आ रहा था, इसे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। बेशक वो एक बार अकेले में मिले थे जब जमारे ने इसे घर ड्रॉप किया था, मगर आज रिश्ता बदल चुका था। जरशाल, जमारे ने खुमार ज़दा आवाज में पुकारा, वो जो इसे यकटुक देखने में महव थी। चौंक कर बोली। मैं आई। जमारे ने अपना हाथ आगे किया। जरशाल ने शर्म से तमतमाते हुए अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया। जमारे ने अपनी वास्केट में से एक मखमली केस निकालकर इसमें से एक उम्दा डिजाइन की अंगूठी बरामद की और नरमी से इसके मोमी हाथ की उंगली में पहना दी। इस उंगली की नसें दिल तक जाती हैं, तो क्या मेरा दिल आपके दिल तक रसाई पाएगा? वो इसका हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिए पूछ रहा था। ये पहली बार था कि जमारे ने इसका हाथ थामा था। इसे अपनी हथेलियां पसीने से भीगती हुई महसूस हुई। जो पहले से ही दिल पर कब्जा किए हो, उन्हें फिर से रसाई की क्या जरूरत। अब तो वो इसका महरम था, फिर दिली जज्बात का इजहार करने से कैसा गुरेज। वो लजाते हुए अपने एहसासात का इजहार कर गई। अच्छा जी। वो निचला लब दांतों में दबाकर शरारत से बोला। चलें तो फिर मिलकर एक दूसरे को निकाह की मुबारकबाद देते हैं। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर गया। जरशाल को इतनी कुर्बत पर अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। जिमारे प्लीज। वो इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोक गई। चेहरे पर हया की घंगूर घटाएं रक्स कर रही थीं। वो इसके चेहरे पर छाए दिलकश रंगों को देखकर मस्मराइज हुआ। लगता है सारी कायनात का हुस्न आज की रात आपके चेहरे पर सिमट आया है। ये चेहरे की नजाकत, होंठों पे शरारत, आंखों में बगावत, धड़कनों में चाहत। जरशाल, आप इतनी प्यारी कैसे हो सकती हैं यार? वो मोहब्बत भरी आह भर कर रह गया। मेरे सीने से लगकर सुन वो धड़कन जो हर पल तुझसे मिलने का विर्द किया करती है। इसके कानों में रस घोलते हुए वो इसे खुद में भींच गया। दोनों आंखें मूंडे एक दूसरे को महसूस करते हुए दुनिया माफिया से बेगाना थे कि बाहर से आते हुए शोर की आवाज पर ठिठके। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। आओ देखते हैं, कहते हुए जिमारे ऐसे अपने साथ लिए बाहर निकला। वो फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठी विंडो से नजर आते तेजी से गुजरते हुए मनाजिर देख रही थी, जबकि जरियार ड्राइविंग करने के साथ साथ इसके चेहरे के गिर्द हवा से उड़ती हुई लट्टों को देख रहा था। दिल किया हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लेने का, मगर इसे पूरा यकीन था कि इसके ऐसा करने से मुकाबिल मौजूद शख्सियत इस पर झपट पड़ती। मोम इन्हें जिस मकसद के लिए तन्हाई फराहम कर रही थी, उन्हें क्या पता कि इस बात की भनक इनकी बहू को हो जाती तो वो इसे सालम निगल लेती। गाड़ी में खामोशी का राज था। दोनों ने एक दूसरे को बुलाने की कोशिश नहीं की। बरीरा तो इसे बुलाना ही नहीं चाहती थी, जबकि जरयार बुलाना तो चाहता था मगर चाहकर भी बुला नहीं सकता था। यमुनी दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखती हुई कमरे में मौजूद इससे मुल्हिका वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से शहरयार बाहर आया। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था। ये तुम्हारा कमरा था? वो जो इतनी बोल्ड बनी फिरती थी, इसे शर्ट लेस देखकर सारी बोल्डनेस हवा हुई और बिना सोचे समझे भागती वॉशरूम में घुस गई, जहां से अभी वो थोड़ी देर पहले निकला था।
شہریار اپنی شرٹ چینج کرنے آیا تھا جو کچھ دیر پہلے کولڈ ڈرنکس گرنے سے گندی ہو گئی تھی۔ بچاؤ! وہ چیخ مارتی ہوئی واپس باہر نکلی۔ شہریار جو شرٹ ہاتھ میں لیے اسے ابھی پہننے ہی لگا تھا، اس کی چیخوں کی آواز سن کر مڑا۔ یمنی اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ہیل والے شوز سے پاؤں رپٹ گیا اور وہ شہریار کے اوپر گری۔ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد کے لیے کہاں تیار تھا؟ اس کا بیلنس بگڑا اور دونوں روم میں پڑے شہریار کے سنگل بیڈ پر دھڑام سے گرے۔ بیڈ سدرا کے جہیز کا تھا، کافی پرانا اور خستہ حال تھا۔ ان دونوں کے گرنے سے بیڈ درمیان سے چٹک کر ٹوٹا اور وہ دونوں بیڈ میں دھنسے۔ دماغ خراب ہے تمہارا بیوقوف لڑکی، جو ایسے چیخیں مار رہی تھی؟ وہ دھاڑا، پیچھے ہٹو۔ وہ اندر کاکروچ، وہ سہمی ہوئی انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈر کی پرچھائی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود پر سے پیچھے ہٹاتا کسی نے دروازہ کھول دیا۔ ہائے یہ دیکھو ادھر کیا آفت آئی پڑی ہے۔ فرزانہ بیگم جو گل کی ساس تھیں وہ دروازہ کھول کر اندر دیکھتی ہوئی منہ واپس باہر نکال کر اونچی آواز میں بولی۔ شہریار اور یمنی تو گویا سکتے کی کیفیت میں تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پل بھر میں سب وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بیڈ ٹوٹا ہوا اور یمنی شہریار پر گری ہوئی تھی، جبکہ شہریار کو شرٹ لیس دیکھ سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ شہریار نے اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا اور اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً شرٹ پہنی۔ امی آپ نے جو دیکھا ایسا کچھ نہیں، بس ایک حادثہ تھا۔ شہریار نے لوگوں کی تحقیر آمیز نظروں کا جواب دیتے ہوئے سدرا سے کہا۔ ہائے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ چوری چھپے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اور اس لڑکی کے کارنامے تو دیکھو۔ ایک انجان لڑکے کے کمرے میں بھلا یہ کیا کر رہی تھی؟ ہاں بہن ٹھیک کہا، ضرور اس لڑکی کی اپنی مرضی ہوگی جو یہاں تک چلی آئی، ورنہ کون لڑکا اپنے ہی گھر میں کسی غیر لڑکی سے؟ حد ہے بھئی، آج کل کی لڑکیاں تو شتر بے مہار ہو گئی ہیں۔ اس محلے دار خاتون نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا جسے فرزانہ بیگم نے ہاں میں ہاں ملائی ہو۔ ضرور ان دونوں کا پہلے سے کوئی چکر ہوگا، جتنے لوگ تھے اتنی باتیں بنا رہے تھے۔ خالہ ایسا کچھ نہیں۔ یمنی نے بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانے پر پھیلایا، پھر چلتی ہوئی جامد کھڑی بسمہ کی طرف آئی۔ لوگوں کی آپس میں ان دونوں کو لے کر چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ یمنی نے جلدی سے مہمانوں کا لحاظ کیے بنا بسمہ کا بازو پکڑ کر کہا تو انہوں نے زور سے یمنی کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ مت لگائیے، ہمیں گھن آ رہی ہے، ہمیں آپ سے، بلکہ اپنے آپ سے۔ ہم نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ آپ کسی غیر لڑکے کے کمرے میں اس طرح سے۔ بسمہ کا کراہیت آمیز لہجہ یمنی کے دل پر کاری ضرب لگا رہا تھا۔ کیوں وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہی تھیں؟ کیوں آنکھوں دیکھا سچ مان رہی تھیں؟ سب کے سوالوں کو سچ ثابت کر رہی تھیں۔ شہریار وہ اگر غلطی سے ادھر آ بھی گئی تھی تو تمہیں تو سب اونچ نیچ کا علم تھا، تم تو اسے باہر کیوں جانے کا نہیں بولا؟ سدرا نے اپنے بیٹے کو بے نقد سنا ڈالی۔ شہریار بالکل گینگ ہو گیا، بس اس کی ساکت نظریں اپنی والدہ پر تھیں جنہوں نے آج تک اسے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، اور اب امی، اس کے لب آہستہ سے پھڑپھڑائے، تم نے شرمندہ کروا دیا مجھے، سدرا نے اذیت سے کہا، جبکہ بسمہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ امی آپ لوگ میری ایک دفعہ بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسا آپ لوگ۔ شہریار نے لہو رنگ آنکھوں سے ایک نظر سب کو دیکھا۔ کئی لوگوں کی اس پر تمسخراتی نظریں تھیں۔ اس کا دل چاہا پوری دنیا جلا ڈالے۔ کیسے سب ان دونوں کی عزت کی دھجیاں بکھیر گئے تھے۔ ارے اتنی ہی آگ لگی تھی تو بیاہ رچا لیتے، یوں چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے تو بہتر تھا۔ پھر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یمنی تو شرم سے ڈوب مرنے کے مقام پر خود کو کھڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہریار کو لوگوں کے الفاظ کسی تمانچے کی صورت میں خود پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی طنزیہ دبی دبی ہنسی اور سرگوشیاں سن کر یمنی نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شہریار کا دل چاہا یا تو خود کو ختم کر ڈالے یا پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو جو اپنے ساتھ ساتھ اس کی بے عزتی کا سامان بنی تھی۔ دراصل ہم نے زرشال اور زمارے کے نکاح کے ساتھ ان دونوں کی منگنی بھی کرنی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ طے کر چکے ہیں، لیکن اب ہم مزید دیر نہیں کریں گے۔ قاضی صاحب ابھی یہی ہیں، کیوں نہ ہم آج ہی ان کا بھی نکاح پڑھوا دیں؟ سدرا نے بسمہ خان کی طرف دیکھ کر بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، ورنہ سارے محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ بسمہ خان نے ممنون نگاہوں سے سدرا کی طرف دیکھا۔ کتنی خوش اسلوبی سے وہ ان کی بچی کچھی عزت بچا رہی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے لمحوں میں فیصلہ لیا۔ زریار اور بریرہ وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے اس واقعے سے لا علم رہے، جبکہ زیگن اور زناش باہر گاڑی سے مٹھائی نکالنے گئے تھے جو وہ جلدی میں گاڑی میں ہی بھول آئے تھے۔
زمارے اور زرشال بھی روم سے نکل کر وہیں آئے اور سب معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر یہ بھیڑ کیوں اکٹھی ہوئی تھی۔ خالہ، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ سب کے باہر جاتے ہی یمنی پھٹ پڑی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں اس دو کوڑی کے انسان سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں یہاں آ کر ہماری عزت نیلام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ دیکھو یمنی، اگر تمہیں ذرا سا بھی میری عزت کا خیال ہے تو اس نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ جو آج لوگوں نے دیکھا ہے، تمہیں اس لڑکے کے سوا اور کوئی نہیں اپنائے گا۔ مگر خالہ، اگر میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ لوگوں کی نظروں میں تو تم مجھے پہلے ہی گرا چکی ہو۔ وہ خاموش کھڑی آنسو بہانے لگی۔ اور جن ہواؤں میں تم اڑ رہی ہو نا، یاد رکھو، جتنی بلندی سے گرو گی نا، چوٹ اتنی ہی گہری لگے گی۔ کچھ دیر پہلے کہی گئی شہریار کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ معافی کب تک ملے گی؟ زریار نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ وہ جو چینج کرنا چاہ رہی تھی۔ زریار کے کمرے میں لائٹ آن کرنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہیں گھر پہنچتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ بریرہ کو کم دکھائی دینے لگا۔ وہ چاہ کر بھی کبرڈ سے اپنے لیے کپڑے نہیں نکال سکی۔ جانے وہ کیا پکڑے اور کیا نکل آئے۔ یہی سوچ کر اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا منصوبہ چھوڑ دیا۔ زریار گاڑی پورچ میں کھڑی کیے لاک کر کے اندر آیا تو بریرہ کو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے کھڑا دیکھا تو اس کے قریب آ کر پوچھا۔ بریرہ کو اس کے کلون کی مہک اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تو اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ مرتے دم تک نہیں۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں؟ کیسے معاف کرو گی؟ وہ 2 قدم مزید آگے ہوا۔ میں سب کو بتا دوں گی تمہاری اصلیت۔ میری اصلیت بتاؤ گی سب کو؟ میرے بارے میں بتاؤ گی تو بدنامی تمہاری بھی ہوگی۔ کیا سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ پاؤ گی؟ جب اتنا کچھ سہ چکی ہوں تو وہ بھی سہ لوں گی۔ تم اپنی فکر کرو جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہو۔ تمہارا کردار کتنا اچھا ہے سب کو بتاؤں گی۔ جو چہرے پر معصومیت کا مکھوٹا چڑھائے ہوئے ہو، تمہارے دوہرے روپ دکھاؤں گی۔ بے شک مجھے کردار بدلنے میں مہارت ہوگی، لیکن اگر میں نے تمہیں مجھ سے پیار کرنے پر مجبور کر کے ساری کہانی ہی بدل دی تو کیا کرو گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جذب سے بولا۔ گناہ کر کے خوش فہمیاں پالنا کوئی تم سے سیکھے، اور کس حق سے میرا ہاتھ پکڑا تم نے؟ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر گھرائی۔ تمہارے سارے حقوق اپنے نام کروا چکا ہوں، ہاتھ پکڑنے کے بھی اور بھی بہت کچھ۔ ابھی بھی تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جب چاہے اپنا حق وصول لوں تم سے۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ بریرہ کو اس کی سخت انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مگر اس بار میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر چھوؤں گا بھی نہیں۔ اور اسے جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے بولا، پیار کرتا ہوں تم سے، ڈیم اٹ۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر میں تمہیں کچھ دے سکتا تو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہوس زدہ آنکھیں۔ رانی، میرے پیار کو ہوس کا نام مت دو۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، غلطیاں تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم چاہتی ہو مجھے اپنے کیے کی سزا ملے؟ ہاں، جو تم نے میرے ساتھ کیا، تمہیں اس کی بھیانک سزا ملنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں ازدہوں کی سی پھنکار تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر ابھی تک خالی تھا، اس کا مطلب کہ باقی سب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اسٹور روم سے اپنے مطلب کی چیز اٹھائے وہ ثابت قدمی سے واپس آیا۔ ہٹ می! زریار نے بریرہ کے ہاتھ میں ہنٹر پکڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا۔ بریرہ نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں کروں گی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں تو دو سزا مجھے اپنے ہاتھوں سے، زریار نے اس بار سرد لہجے میں کہا تھا۔ بریرہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں موجود ہنٹر واپس زریار کو پکڑایا۔ I said hit me, just hit me damn it! تم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہوئے تھے۔ اس سے پناہ مانگو، اسی سے سزا مانگو۔ میں یہ نہیں کروں گی۔ یہی تو تم چاہتی تھی کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے۔ لو مارو مجھے 100 کوڑے، یہی سزا ہے نا زانی کی؟ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے انداز و اطوار محسوس کیے سہمی۔ چٹاخ! ہنٹر اس کے جسم پر پڑنے کی آواز سن کر بریرہ کا دل دہلا۔ کمرے میں چھائے ہوئے سناٹے میں ہنٹر کی چیر دینے والی آواز گونجی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ گنو رانی! زریار آنکھیں زور سے بند کیے اپنی پشت پر ہنٹر برسا رہا تھا۔ 1 2 3 4 10 17 اپنے آپ کو مار کر گنتے ہوئے اس کی آواز مزمحل سی ہو گئی۔
मगर दर्द की शिद्दत बर्दाश्त किए हंटर बरसाता रहा और गिनता रहा। 63, वो कहते हुए नढाल हुआ, घुटनों के बल जमीन पर गिरा। दर्द हद से सिवा था। बरीरा का दिल इस वक्त आठ आठ आंसू रो रहा था, मगर जुबान पर कुफल बंदी थी। दिल मचल मचल कर इसे दुहाई दे रहा था कि आगे बढ़कर इसे ऐसा करने से रोक दे। दिल में उठती टीसों को नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो हिम्मत मजतमा किए फिर से उठा। इसकी शर्ट हंटर के तेज वार से फट चुकी थी और पुश्त बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। खून रिसने लगा। 95, 97, 99, गिनते गिनते 100 हुए। वो एक बार फिर से दर्द की शिद्दत से बुलबुला कर रह गया। बोलो रानी, और कितने मारूं? इसकी दर्द भरी आवाज सुनकर रानी ने अपनी आंखें जोर से मींची और अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। जरबें इसे लगी थी, मगर जिस्म इसका कपकपा रहा था। वह दिल में सोच रही थी, अच्छा हुआ इसे रात को दिखाई नहीं देता, वरना वह इसे खुद पर जुल्म करते हुए कैसे देखती। वो बिस्तर पर बैठती चली गई। कमरे में जरियार की फूली हुई सांसों की मदम आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी ने बसेरा किया। जरियार, कहाँ हो तुम? वह आंखों के सामने छाए अंधेरे में हाथ मार कर इसे टटोल रही थी, मगर वो होश में होता तो जवाब देता। वो आहिस्ता आहिस्ता आलमे गनूदगी में जाने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाते ही कमरे में फर्श पर गिरा बेदुनिया जहां से बेगाना हो गया। अचानक बरीरा के पांव से कोई चीज टकराई और वो लड़खड़ा कर गिरी। वो उठकर बैठी। इसका हाथ जरियार की जख्मी पुश्त पर लगा, जो मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। इसे अपना हाथ गीला महसूस हुआ तो इसने सूंघ कर देखा। ये तो खून! इसकी आंखों की पतलियां सकड़ कर फैली। दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। इसकी हालत के बारे में सोचते हुए वो चकराते हुए सर पर हाथ रखे लहरा कर रह गई। शहरयार को अपनी अम्मी से इस बात की कतन तवक्का न थी कि वो इसे ऐसा समझेंगी। वह इनसे नाराज था, मगर सबके सामने इनके के लिए हुए फैसले पर अगर इनकार करता तो खुद की नज़रों में कभी सुरखरू नहीं हो पाता। आखिर को वालिदैन के हुक्म अदूली करने वाली औलाद कभी सुखी रही है? इनकी सबके सामने दी गई जुबान का भरम कायम रखने के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और खामोशी से निकाह की हामी भर ली। बस चंद लम्हों में वो दोनों निकाह के मजबूत बंधन में बंध गए। लोग तो भूचाल मचा कर निकाह के बाद अपने अपने घरों को रुखसत हो गए थे। यमनी हारे हुए जवारी की तरह वही इसी सोफे पर बैठी थी जहां इसका निकाह पढ़ाया गया था। सिदरा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस आजमाइश के वक्त हमारी मदद की। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। बिस्मा तशक्कुर अमेज नजरों से देखते हुए बोली, मैं 1-2 दिनों में यमनी के जहेज के सामान का बंदोबस्त करके यहाँ पहुंचा दूंगी। बिस्मा ने कहा। शहरयार, जो कब से बुत बना बैठा था, इनकी बात सुनकर चौंका। मुझे किसी की एक चीज भी नहीं चाहिए इस घर में। अगर इस घर में रहना है तो जो इस घर में मौजूद है इसी से गुजारा करना होगा। अगर मेरी ये शर्त कबूल नहीं तो अभी के अभी इसे अपनी साथ वापस ले जाएं। देखो शहरयार, मेरी बात। इससे पहले कि जैगन कुछ कहता, शहरयार ने हाथ उठाकर इसे मजीद बोलने से रोका। प्लीज मुझसे और कोई उम्मीद मत रखिएगा। पहले ही अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब और नहीं। वो अपनी जगह से उठकर अटल लहजे में बोला। बिस्मा ने यमनी को अपने साथ वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। कहीं ये ना हो वो इनके साथ जाए और फिर अपने ससुराल वापस ना आए, तो वो क्या कर लेती। अभी इसका इस घर से रिश्ता जुड़ चुका था। इसे इन लोगों के सांचे में ढलना होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाहती तो मैं थी कि यमुने की रक्सती अच्छे से अपने घर से करती, मगर बेटा हम रिसेप्शन की जिम्मेदारी अपने सर लेना चाहते हैं ताकि बाकी रिश्तेदारों को भी पता चल जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। शहरयार सपाट अंदाज में कहकर लंबे लंबे डग भरता हुआ घर से बाहर निकल गया। जिमारे खामोश था। जरशाल भी गुमसुम सी खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। जुनाश भी इस सब पर हैरान थी। चले मोम, जैगन ने बिस्मा से कहा। वो खामोशी से बैठी यमुनी के सर पर हाथ रखते हुए इसे दुआ देकर फिर जरशाल के पास गईं। इसे प्यार दिया, फिर सिद्रा और गुल से मिलकर वहां से बाहर निकल गईं। जुनाश, जैगन, जमारे भी इनकी तकलीद में पीछे पीछे निकले। वैसे ब्रो, आपके रास्ते का कांटा तो अपने आप निकल गया, जमारे ने जैगन को कोहनी मार कर कहा। वो दोनों घर से बाहर निकल रहे थे। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मगर तेरी बात भी ठीक है। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर सब घर की तरफ रवाना हुए। बिस्मा शिकस्ता वजूद लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या सोचा था और क्या हो गया था आज के दिन।
وہ یہی سوچتی ہوئی اپنے بستر پر ڈھہ سی گئی۔ زمارے بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زوناش اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو زیگن کو اپنے پیچھے آتا دیکھ اس نے جھٹ سے دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ اس سے ان دونوں کے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا، جبکہ زوناش یہ سمجھی کہ وہ فنکشن پہ جانے سے پہلے والی بات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے دروازہ لاک کر لیا۔ زوناش دروازہ کھولو، باہر سے زیگن کی بھری آواز سنائی دی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زوناش اوپن دا ڈور۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ زیگن نے غصے میں دروازے کو پاؤں کی زوردار ٹھوکر رسید کی اور تن فن کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زوناش نے اس کے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی تو دروازہ کھول کر دیکھا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، اس نے دل میں سوچا۔ اب اسے یہی خیال ہولائے دے رہے تھے کہ اگر وہ واقعی ناراض ہو گیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ زرشال تم جاؤ بیٹا، یہ لباس تبدیل کر کے آرام کرو، تم بھی تھک گئی ہوگی، سدرا نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ان کا انداز تھکاوٹ بھرا تھا۔ جی امی، وہ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر اپنی جیولری اور عروسی ملبوس چینج کرنے لگی۔ آؤ دلہن، تمہیں بھی تمہارا کمرہ دکھاؤں، سدرا نے اسے محبت بھرے انداز میں کہا۔ پتہ ہے مجھے آپ کے منحوس بیٹے کے منحوس کمرے کا، اسی کمرے نے ہی تو میری زندگی برباد کر ڈالی، اسے کیسے بھول سکتی ہوں، وہ تنفر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے تنفن کرتی شہریار کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کھڑی سدرا حقدق کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس سے کتنے پیار سے پیش آ رہی تھی، لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور ایک وہ تھی بد لحاظ، بد تہذیب، بد زبان، جو ان کے منہ پر ان کے اکلوتے بیٹے کو منحوس کہہ کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی جگہ کھڑی رہی اور اکیلے ہی اپنا غم غلط کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد باعث تھکان وہ بھی ڈھیلے ڈھالے وجود کو سمیٹتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے پرائی بچی کی عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ شہریار کو میں منا لوں گی، وہ دل میں مصمم ارادہ کیے لیٹ گئیں اور اسی بارے میں سوچنے لگیں۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب ان کی آنکھ لگی، انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ زمارے نے بستر پر لیٹتے ہی زرشال کو کال ملائی۔ جو وہاں ہو رہا ہے وہی یہاں بھی ہو رہا ہے، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ ہم تو ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، آپ کے بنا کتنا اچھا ہوتا یہ آج ہی رخصتی بھی ہو جاتی۔ یہ MBBS کے بعد رخصتی والا کھڑاگ پالنا بہت ہی بیکار آئیڈیا تھا، اور تم میرے نزدیک ہوتی میں تمہیں جی بھر کر دیکھتا۔ ابھی آپ بھی اپنی پڑھائی پر فوکس کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ وہ تکیہ گود میں لیے اب اٹھ بیٹھی۔ ارے یار، ابھی جس چیز پر فوکس کر رہا ہوں اسی پر کرنے دو نا، صبح سے تو پھر وہی پڑھائی شروع۔ چلیں جی، پھر کر لیں آپ فوکس۔ وہ اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھی جس میں زمارے کی دی ہوئی انگوٹھی جھلملا رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کرتا ہوں، تمہیں دیکھے بنا نیند نہیں آئے گی؟ نو نو نو، بالکل بھی نہیں، اچھے بچوں کی طرح سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، مجھے بھی یونیورسٹی جانا ہے۔ اچھا سنو۔ جی سنائیں، تمہیں بچے پسند ہے؟ زمارے نے شرارت سے پوچھا۔ جی مجھے بچے بہت پسند ہیں، مگر پڑوسیوں کے، دور دور سے۔ زرشال نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اسے شرارت سے الٹا ہی جواب دیا۔ ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ زمارے جی، ابھی ان باتوں کا وقت بہت دور ہے۔ اس نے بہت کو لمبا کھینچا۔ لگتا ہے آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اب آپ کو سو جانا چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کہتے ہی فون کٹ کر گئی۔ زمارے بند فون کو گھورتا رہ گیا، پھر اس کی چالاکی سمجھ میں آتے ہی ہنسنے لگا۔ اسی کے خوابوں کو آنکھوں میں بسائے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات گئے شہریار گھر واپس آیا، آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ ہلکے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے ہی وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی جیسے باغ جناح میں گھومنے آئی ہو۔ شہریار نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تو دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر یمنی نے مڑ کر آنے والی شخصیت کو قہربار نگاہوں سے دیکھا۔ شہریار کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی اپنی آنکھیں اسے اپنے کمرے میں واپس دیکھ کر شعلہ اگلنے لگیں۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، یمنی اسے اپنی طرف آتا دیکھ اپنی جگہ ساکت ہوئی اور پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو ہوا میں لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔